السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہا فرعون نے، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، بہی اس پر، قبل پہلے، ان یہ کہ آذانا میں اجازت دوں، لکم تمہارے لیے، ان بے شک، ھذا یہ، لمکرن البتہ چال ہے، مکرتموہ تم نے چلا ہے اسے، فی میں المدینہ شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا اس شہر سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف پسن قریب، تعلمون تم جان لو گے، لأقطعن البتہ ضرور ضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت میں، ثم پھر لأصلبنکم البتہ ضرور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الی کی طرف، ربنا اپنے رب، منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما تنقم اور نہیں تو انتقام لے رہا، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بآیاتی آیات کے ساتھ، ربنا اپنے رب کے، لما جب، جاءتنا وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو انڈیل دے، علینا ہم پر، صبر، وتوفنا اور تو ہمیں فوت کرنا، مسلمین اسلام کی حالت میں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یقیناً یہ تو ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون پسن قریب تم جان لو گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، البتہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت، اور میں تم سب کے سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو ہم سے صرف اس چیز کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے پاس آئیں تو ہم ایمان لے آئے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور تو ہمیں فوت کرنا اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون جب دلائل سے شکست کھا گیا، دلیل تو اس کے پاس پہلے بھی نہیں تھی، البتہ ایک اس کو آسرا تھا کہ اس کے جادوگر پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دن چڑھے کھلے میدان میں اس کے جادوگروں نے بھی شکست ہی تسلیم نہ کی بلکہ خود موسیٰ کی غلامی میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کر لیا، اور فرعون کے جھوٹے ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ جب یہ کیفیت فرعون نے دیکھی تو فرعون کو فکر باقیوں کی پڑ گئی کہ اگر میرے مرکزی جادوگر اور میرے وکیل ہی مسلمان ہو گئے تو میرے جو حمایتی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، تو لہٰذا اس کا فوری طور پہ ایسا سد باب کرنا چاہیے کہ یہ اثر زائل ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے دو طریقے اختیار کیے، ایک اس نے الزام لگایا اور دوسرا اس نے دھمکی دی۔ الزام اس نے دو طرح کے لگائے، پہلی تو بات کہ تمہاری ملی بھگت تھی، آپس میں تم ملے ہوئے تھے آپس میں،
یہ تمہارا استاذ ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو، اور تم نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یوں ایک مقابلہ رچائیں گے اور اس مقابلے میں تیری جو ہے نا وہ تجھے جتائیں گے اور پھر سب تیرے پیچھے چلیں گے۔ یہ تو تم نے سب پہلے طے کر رکھا تھا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ چال تھی جو تم نے چلی۔ اور دوسری بات کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو شہر سے نکالنا چاہتے، اس کے ذریعے اس نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا اور ان سے کھیلنا چاہا۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ یہ تمہیں یہاں سے بستیوں سے نکال کر تمہارے گڑوں کے اوپر بلڈوزر چلانا چاہتا ہے، نکلو اپنے حقوق کے لیے، دنیا پھر نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ اس نے لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ یہ تو تمہیں اس مصر سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دو گے؟ یہ دو اس نے الزام لگائے۔ اور اس کے بعد اس نے دھمکی کیا دی؟ کہا فسوف تعلمون، ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کیسے ایسی چالیں چلتے ہیں۔ عوام کو ساتھ ملانے کے بعد دھمکی اس نے دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اگر دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ، کیونکہ انسان کی جو جانب مفلوج ہوتی ہے، جو حصہ معذور ہوتا ہے، کٹا ہوتا ہے، اس کا مکمل سہارا دوسرے حصے پر ہوتا ہے۔ تو جب میں تمہارا یہ ہاتھ کاٹوں گا نا تو یہ والا تمہارا حصہ کامل نہیں ہوگا، تمہارا کامل حصہ دوسرا ہوگا، تو میں تمہارے دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دوں گا تاکہ تمہارا جسم پوری طرح ان بیلنس ہو، کسی بھی طرح تمہارے جسم کی کوئی جانب کامل نہ ہو۔ ادھر اگر تم زور ڈالو تو تمہارا ہاتھ نہ ہو، ادھر زور ڈالو تو تمہارا پاؤں نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں مخالف سمت کاٹنا۔ دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں، اگر دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ۔ میں اس طرح تمہیں سزا دوں گا، اور اس پر نہیں رکھوں گا، پھر اس کے بعد میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا۔ سولی میں اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے۔ پھانسی تو یہ ہوتی ہے گلے میں رسا ڈالا اور کھینچ دیا، بندہ مر گیا، اور سولی یہ ہوتی ہے کہ زندہ بندے کو کھمبے کے ساتھ یا اوپر بانسوں کے ساتھ باندھ دینا، اس کے بازو ایسے کھول کے باندھ دینا، اس کے جسم کو رسیوں کے ساتھ باندھ دینا، اور بعض دفعہ جسم کے اندر کیل پہ وصل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو زندہ چھوڑ دینا۔ وہ گرمی، سردی، دھوپ، صبح، دوپہر، شام، اسی طرح وہ لٹکا لٹکا، پرندے اس کے اوپر بیٹھیں، اس کو نوچیں، اس کو کاٹیں، اسی طرح وہ سسک سسک کے جتنے دنوں میں بھی مرے، اس کو سولی کہتے ہیں۔ یہ بڑی بری سزا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، ہر مسلمان مومن کو اللہ اسے محفوظ رکھے، بڑی تکلیف دہ سزا ہے۔ تو میں تمہیں سولی دوں گا، سولی کہاں پہ لٹکاؤں گا؟ تمہیں کھجوروں کے لمبے لمبے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا، ہر کھجور کے ساتھ ایک لٹکاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فرعون کے دین سے بغاوت کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں طریقے سے بڑے بھار کے ساتھ بیان کیے۔ ایک الزام لگایا کہ تم نے یہ سب نورا کشتی کیا ہمارے سامنے، اور دوسرا تم ان سارے بیچارے غریب لوگوں کو ان کے آبائی شہر سے نکالنا چاہتے ہو، یعنی وطنیت کی غیرت دلائی علاقے کے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کو دھمکایا۔ اب یہ حقیقت میں قتل کیا اس نے یا دھمکایا تھا، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ اس کی گیدڑ بھبکی تھی، اسے صرف ڈرایا ہی تھا، جس طرح وہ موسیٰ کو کہتا تھا نا دعونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ پکارے ذرا اپنے رب کو، لیکن وہ کر نہیں سکا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کو فرعون نے قتل کرنا چاہا، ڈرایا، لیکن اللہ نے اس کو ان کے اوپر تسلط نہیں دیا۔ ایک قول یہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جتنی روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ دوسرا قول عبداللہ بن عباس سے معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے تھے، فرعون نے انہیں قتل کیا تھا۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر اکثر مفسرین کا میلان اسی طرف ہے کہ فرعون نے ان کو شہید کر دیا تھا تاکہ باقیوں کے لیے وہ نشان عبرت بن سکے اور کوئی جلدی اسلام کی طرف نہ آئے۔ یہ اس نے قتل کر دیا۔ بہرحال آگے سے ان کا جواب دیکھیں، ایمان بھی کیا عجیب چیز ہے، ایمان کتنی عجیب چیز ہے۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے نا
تو بندے کو اس کے لیے کسی کلاس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایمان دل میں داخل ہوتے ہی بندے کی زبان سے ایسی حکمت اور معرفت کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بڑے بڑے منجے ہوئے استاذ کے شاگرد کے منہ سے بھی نہیں نکلتی۔ ایمان جب دل میں جاتا ہے بندہ عجیب باتیں کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سبق بھی نہیں پڑھا، الف اور با بھی نہیں پڑھا، صرف مقابلے میں مسلمان ہوئے اور ادھر ہی فرعون نے پکڑ لیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اب ان کی باتیں سنیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، یہ کہنے لگے تو کیا ہوا، تو قتل کرے گا، تو جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی، تبھی موت مریں تب بھی اللہ کے پاس، تیرے قتل کرنے سے ہم مریں تو تب بھی اللہ کے پاس، تیرے قتل کرنے سے ہم نہ کون سا کسی اور کے پاس جانا ہے، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے نا، وہ ہمارا ہی رب ہے، ہم تبھی موت سے جائیں یا تیرے ہاتھوں جائیں، کوئی بات نہیں۔ اور آگے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تو ہمارے سے انتقام صرف اس چیز، یہ سب تیرے جھوٹ ہیں کہ تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، تم علاقے کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو، یہ سب تیری الزام تراشی، تو ہم سے انتقام صرف یہ لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائیں اپنے رب۔ تو ہم سے صرف انتقام اس چیز کا لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر صبر الٹ دے۔ کیا مطلب؟ جس طرح ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈالنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل الٹا کر دینا، اس کو کہتے ہیں افراغ۔ اللہ ہمیں صبر نہیں بلکہ صبر ہمارے اوپر ہی گرا دے سارے کا سارا، کیونکہ مقام بڑا سخت تھا، بڑا سخت موقع تھا، ہاتھ پاؤں کٹنا، سولیاں سسک سسک کے، انسان کی برداشت کسی موقع پر جواب دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قوت دے تو انسان برداشت کرتا ہے، وگرنہ انسان جواب دے جاتا ہے میرے اندر ہمت نہیں۔ اللہ تو صبر ہی سارے کا سارا ہمارے اوپر انڈیل دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، دیکھو یہ ہے ایمان، اللہ سے صبر مانگا اور اللہ سے کہا اللہ جب ہم مریں تو ہم مسلمان ہوں، اسلام کی حالت پہ ہمیں موت دینا، موت کی فکر ہے کہ کس حالت پہ ہوگی۔ یہ ہوتا ہے ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ایک دفعہ بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا، فرعون کو ڈٹ کر جواب دیا اور اللہ سے صبر مانگا، اور دوسرا یہ کہا اللہ اسلام کی حالت پہ مارنا، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یقین مانے جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے اس کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں جب ایمان دل کے اندر داخل ہے، اور جب ایمان نہیں ہوتا پھر بندے کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا ایمان عطا فرمائے جو کامل ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔